علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محبت کے ساتھ سلام کا جواب کو نہ جان سکے، اتنی بڑی کانفرنس اور اتنا بڑا جلسہ کرنے کے بعد جو سلام کا جواب نہ دے سکے وہ مسجد کے دروازے تک کیا پہنچے گا؟ انہیں دھکا لگانا پڑ رہا۔ جو بھی شاعر آتا ہے، جو بھی نقیب اور خطیب آتا ہے، وہ 2 مرتبہ جب سلام کرتا ہے تو آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ خطیب اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وغوث العظم الجيلاني بغدادي بقي الدين۔ خطیب اہل سنت لائق صدر اکرام حضرت علامہ مفتی شکیل احمد صاحب رضوی آمد ہو چکی ہے۔ ابھی میرے بعد حضرت کا خطاب نایاب آپ کو سماعت فرمانا۔ غوث اعظم بمن بیسر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھی گے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ ایوان نجدیت ہو یا قصر وہابیت، ایوان نجدیت ہو یا قصر وہابیت، سب تحس نحس ہے وہ دھماکہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلوص و محبت ادب و احترام کے ساتھ جسے درود پاک یاد ہو نبی کی یاد میں جھوم کر کے پڑھ لے۔ اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے نبی، غیب کا نبی، میرے نبی، صاحب اختیار نبی، نبی غیب جانتے بھی ہیں، نبی غیب بتاتے بھی ہیں، نبی عطا فرماتے بھی ہیں، لیکن ایک جماعت ہے جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتی ہے، محلے محلے قصبے قصبے چلی جا رہی ہے، نبی کے دین کے نام پہ، نبی کے مذہب کے نام پہ، قرآن کی تلاوت کے نام پہ، نبی کے کائنات کی عظمت کے نام پہ پرانے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن جب روز کے قریب کوئی آ جاتا ہے ان کا گھیونا عقیدہ میں معلوم ہو جاتا ہے، یہ نبی کے خطبات ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے مصطفیٰ کی عظمتوں کو بتایا ہے، صدیق اکبر نے مصطفیٰ کی عظمتوں کو بتایا ہے، فاروق اعظم نے مصطفیٰ کی عظمتوں کو بتایا ہے، عثمان غنی نے مصطفیٰ کی عظمتوں کو بتایا ہے، حدیث رسول نے مصطفیٰ کی عظمتوں کو بتایا
صدیق اکبر سے بڑا عالم، غور کرو، فکر کرو، فاروق اعظم سے بڑا عالم، عثمان غنی سے بڑا عالم، مولا علی سے بڑا عالم، انا مدینۃ العلم وعلی کل بابہا، مولا علی کے تعلق سے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اب علی سے بڑا اگر کوئی عالم ہے اسے لائیے، صدیق سے بڑا کوئی عالم ہے اسے لائیے، فاروق سے بڑا کوئی عالم ہے اسے لائیے، عثمان سے بڑا کوئی عالم ہے اسے لائیے، خلیفہ اول سب سے بڑے عالم ہے نبی کے پاس میں، وہ مصطفیٰ کو غیب کا بھی مانتے ہیں، نبی کے کائنات کو صاحب عطا بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ صدیق اکبر کا وہی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ قرآن نے دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، وہ قرآن کا عقیدہ ہے، خدا کے کلام کا عقیدہ ہے، وہی صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، وہی فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، وہی عثمان غنی کا عقیدہ ہے، وہی مولا علی کا عقیدہ ہے، وہی طلحہ زبیر کا عقیدہ ہے، وہی بلال حبشی کا عقیدہ ہے، وہی صہیب رومی کا عقیدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، صدیق اکبر ہے، ہمارے لیے آئیڈیل فاروق اعظم ہے، ہمارے لیے آئیڈیل عثمان غنی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل مولا علی ہے، مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اب صدیق اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی غیب ہے، صدیق اکبر یہ کہہ رہے ہیں نبی غیب بتانے والے ہیں اور نبی عطا کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، یہ ملا جی کہہ رہے ہیں ڈگر ڈگر چل کے، نگر نگر چل کے، قصبہ قصبہ چل کے، قریہ قریہ چل کے یہ کہہ رہے ہیں اس کا نام محمد علی ہو، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں معاذ اللہ، اس کی داڑھی کام آنے والی نہیں، اس کی ٹوپی کام آنے والی نہیں، اس کا شجرہ کام آنے والا نہیں، اس کا چپا کام آنے والا نہیں، ارے مصطفیٰ کی محبت ہی جان ایمان ہے، مصطفیٰ کی محبت ہی شان ایمان ہے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جسر گریبیار، یہی عقیدہ ہمیں بزرگوں نے عطا فرمایا ہے، یہی مظہر اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا، یہی اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا، یہی شیخ الاسلام عطا کر رہے ہیں، یہی تاریخ شریف عطا کر رہے ہیں، یہی اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا ہے، یہی آل رسول احمدی نے عطا کیا ہے، یہی خواجہ غریب نواز نے عطا کیا ہے، یہی مختوم پاک نے عطا کیا ہے، یہی حضرت الہی نے عطا کیا ہے، یہی غوث اعظم دستگیر نے عطا کیا، یہ عقیدہ عطا کیا ہے۔ آخری بات ہے کہ آپ کے پاس میں جب کوئی معاملہ آ جاتا ہے آپ کے عالم ربانی کے پاس، حضرت علامہ مفتی شکیل احمد غنوی کے پاس، رمضان آنے والا، آپ نے کہا میں یہ چاند دیکھ لیا، انہوں نے کہا آپ نے طرح دیکھا، آپ نے کہا ہاں حضرت میں نے طرح دیکھا ہے، انہوں نے کہا جب آپ اپنا کوئی ساتھی لائیں گے، جب دو گواہ ہو جائیں گے، جب آپ کی گواہی قبول کی جائے گی، آپ کی گواہی معتبر مانی جائے گی، اب یہ تلاش کرنے لگا کوئی مل جائے تاکہ علامہ مفتی شکیل کی بارگاہ میں پیش کر دو، تلاش کرتے کرتے لے کر کے آ گیا، ایک آدمی کو لے کر کے آیا، اور جیسے وہ حاضر ہوا علامہ مفتی شکیل احمد غنوی نے کہا قبول نہیں، زندہ باد، آنے والے نے کہا حضرت میں آ گیا، آپ نے کہا ساتھی لے آؤ تمہاری گواہی معتبر مانی جائے گی، میں ساتھی میں لے کر کے آ گیا، آپ میری گواہی کو مان کیوں نہیں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہارے چہرے پہ داڑھی ہے، آنے والا بغیر داڑھی کا ہے، اگر اس کے چہرے کی نگاہی ہوگی بادشاہ ہوگا، اس کی گواہی قبول کرنی جائے گی، اس کی گواہی معتبر مانی جائے گی۔ آج کے زمانے میں عید کے چاند دیکھنے والے مسلمانوں، رمضان کا چاند دیکھنے والے مسلمانوں، اگر گواہی کی ضرورت پڑ جائے اس چہرے سے تم گواہی بھی نہیں دے سکتے ہو، ایسا چہرہ بناؤ کہ گواہی تو دے سکو۔ اب تو گواہ کی ضرورت ہے، دنیا کی عدالتوں میں جو گواہ
گواہ کی ضرورت ہے وہ جانے کرام کے پاس ہے، جو گواہ کی ضرورت ہے مشران کرامی کے پاس ہے، جو گواہ کی ضرورت ہے محدث کے پاس جاؤ گے، جو گواہ کی ضرورت ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے اعجاز دیکھو، میرے نبی ارشاد فرماتے میرے نبی کا ایک غلام ہے جسے دنیا حضرت خزیمہ کہتی ہے، ان کے پاس جائیے، انہوں نے کہا دو لائیے، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا دو لائیے، اتنے میں سوچا حضرت مولانا سلمان صاحب ہمارے دوست ہیں، شاید ایک ہی میں مان جائے، ان کے پاس سچی جواہر پہ گئے اور جانے کے بعد نے کہا حضرت مولانا سلمان صاحب میں نے جانتے کہ لیا، انہوں نے کہا جب تک کی دو نہیں ہو گواہی ہوگی معتبر نہیں مانی جائے گی، لیکن میرے مصطفیٰ ہے حضرت خزیمہ کے بارے میں فرماتے ہیں اے خزیمہ اگر دنیا کی عدالتوں میں ضرورت پڑ جائے اور میرا خزیمہ اگر تنہا شہادت دے دے، صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، صحابہ بھی ہے، لیکن میرے نبی نے حضرت خزیمہ کو یہ مرتبہ بخشا ہے، یہ میرا خزیمہ، یہ میرا غلام، یہ میرا عاشق، یہ میرا چاہنے والا جب بھی ضرورت پڑ جائے گی یہ طرح گواہی دے گا، خزیمہ کی ایک گواہی دو بنی جائے گی، دو کے برابر خزیمہ کی طرح گواہی ہے، یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، یہ مصطفیٰ کا کرم برائے کرم ہے، یہ جہاں ضرورت پڑ جائے دنیا کی عدالتوں میں آپ کو گواہ پیش کریں گے، آپ کی گواہی معتبر مانی جائے گی، اسی امت محمدیہ میں نبی کے ایک غلام ہے اسے دنیا خزیمہ کہتی ہے، مصطفیٰ نے رحمت نے فرمایا یہ اعجاز مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ رفعت مصطفیٰ ہے، یہ بلندی مصطفیٰ ہے، یہ میرے آقا نے اپنے کرم سے اپنے اعجاز سے خزیمہ کو دو گواہ کے مقابل میں فرما دیا، اور اس وقت فرمایا کہ جب حضرت خزیمہ نے گواہی دی تھی کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گھوڑے کو خرید دیا تھا جس سے خریدا وہ مکر گیا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ بیچا نہیں، اتنے میں حضرت خزیمہ حاضر ہو گئے، انہوں نے عرض کیا تھا اے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، حضرت خزیمہ نے جب گواہی دیا تھا اسی یہودی نے گھوڑا دے دیا، مصطفیٰ نے رحمت کے حوالے کر دیا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے خزیمہ تم موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دے دیا، مصطفیٰ نے رحمت نے جب فرمایا تھا اتنے میں حضرت خزیمہ نے عرض کیا اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک ابی و امی، خزیمہ کے ماں اور باپ کی عظمت ہے، پیغمبر اعظم کے قدر ناز میں نچھاور ہو، میں نے خدا کو دیکھا نہیں، آپ نے کہہ دیا، خزیمہ نے مان لیا ہے بغیر دیکھے ہوئے، میں نے خدا کو طریق مان لیا، تو پھر جو آپ نے کہہ دیا یہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، میرا ایمان ہے، یہ میرا نبی جب بولتا ہے سچ بولتا ہے، میرا نبی بولتا ہے حق بولتا ہے، ایک ایمان ہے نبی کے دیوانوں کا، اس لیے میں نے گواہی دے دی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا اعجاز ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اور آپ کو شریعت کی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی محبت میں زندہ رکھے، نبی کی محبت میں خاتمہ نصیب فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔